جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 1/10 ملاقات ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ظاہر ہے میں نے 17-18 سال بینک میں گزارے، وہاں سے کچھ گولڈن ٹپس حاصل کی جن کو اپنا کر اللہ کے کرم و ماں باپ کی دعاؤں سے میں ایک کاؤنٹر سٹاف بھرتی ہوا تھا، تو آپریشن سپروائزر جب میں آیا تو میرا ڈیزگنیشن تھا۔ ایک ایف اے پڑھے لڑکے نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اصول ضابطے اپنائے ہوں گے تو تبھی یہاں تک پہنچا ہوگا۔ پھر جب اس نے 1975 سے اپنا کیریئر شروع کیا ڈی سی آفس سے، پھر وہ منسٹری میں پہنچا، پاک سیکٹریٹ اسلام آباد میں، وہاں سے پھر وہ بینک میں آیا اور اللہ بے سے اپنا کیریئر پھر سٹارٹ کیا۔ میرے پہلے کیریئر کی یہ قربانی تھی جب میں نے بینک جوائن کیا، لیکن بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد قربان کرنے پڑتے ہیں۔ تو جو بھی میرا چینل دیکھتا ہے، ظاہر ہے مجھ سے زیادہ جینیس لوگ بھی ہیں، ٹپس دیتے ہیں، بار میں نے جو زندگی میں حاصل کیا وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کوئی بھی آپ کام زندگی میں کرتے ہیں وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، وہ تجربہ کبھی نہ کبھی کام آ جاتا ہے۔ ہاں آپ کسی بندے سے ملیں، کسی مکینک سے، سبزی فروش سے، ڈاکٹر سے، طبیب سے، کوک سے آپ شیئر کریں، اس کے پاس اٹھے بیٹھیں تو آپ پہ اس کا رنگ چڑھے گا۔ جس طرح شہد کی مکھی باغوں میں پھولوں پہ اور دوسری مکھی گندگی پہ، تو اثر تو ہوتا ہے صحبت کا۔ باہر میں اور پاکستان میں اتنا فرق ہے کہ وہاں آپ ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں، مسقط میں گاڑی آپ کی انٹیکٹ ہے، فزیکلی ٹیکنیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی نے آپ کو روکنا نہیں ہے جب تک آپ بہت بڑی مسٹیک نہ کریں، اور آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں۔ انجوائے یور لائف۔ رولکس خریدیں، گھڑی خریدیں، راڈو خریدیں، گولڈ خریدیں، کوئی بھی چیز ان اپروچیبل نہیں ہے۔ پاکستان میں اتنی انسرٹینٹی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہے اس کے دل میں کیا ہے، یہ کتنا آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، اور جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں جو اس کا ڈرائیور ہے شاید وہ نشے میں ہے، شاید وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہے کہ اگلے سٹاپ پہ گاڑی لٹ جانی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا کب ٹائی راڈ کھل جانا ہے۔ ٹکٹ کے پیسے اس نے راولپنڈی کے لیے ہیں، پتہ چلا اس نے گجرات اتار دیا ہے۔ یہاں آپ پاکستان میں خواہشوں کے غلام ہیں۔ ہاں جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، یہ طاقت پاور اسی کے پاس ہے جس کو ایتھکس نہیں ہے۔ شریف آدمی، پڑھا لکھا، وہ اپنے طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو بینکنگ اکیڈمی میں ایک لیکچر کے دوران ہمارے سینئر تھے جو روس سے پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سب اپنی اپنی خامیاں لکھیں۔ میں نے لکھ دیا جی میں نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، کسی نے لکھ دیا میں لیٹ اٹھتا ہوں، کسی نے لکھ دیا میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں، کسی نے لکھ دیا میں جھوٹ بولتا ہوں، کسی نے لکھ دیا میں لباس کا خیال نہیں رکھتا ہوں۔ ہم کو 20 تھے کلاس میں، انہوں نے سب کے اوپر کراس لگا دیا، انہوں نے کہا کہ سب کا جواب غلط ہے۔ ہم بہت پریشان ہوئے، ہم نے پوچھا سر تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ
آپ کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرے. آپ نہیں کر سکتے، دوسروں سے پوچھیں. نمبر 2، آپ کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اچھے اسکول میں بھیجیں، اچھے استاد کے پاس بھیجیں، اچھے بزنس مین کی آپ مثال دیتے ہیں، تو یاد رکھیں جو لوگ لائف میں کامیاب ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گر، کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے سیکھا کریں. جو اپنی پرسنل لائف میں بھی سکسیزفل ہوں، فیملی لائف میں بھی سکسیزفل ہوں. اگر وہ بزنس مین ہو تو سکسیزفل ہوں. اگر وہ لوگوں سے ملتے ہوں تو ان کا کوئی کانفلکٹ نہ ہو. تو کوشش کریں کہ ان لوگوں سے ٹپس لیں. ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جو آدمی آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتا ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے. جو آپ بات کر رہے ہوں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. نہ آپ اس کے ساتھ کاروبار کریں، نہ کو ڈیل کریں، نہ اعتماد کریں. اور جب وہ ہائپر ہو تو پھر دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ جب وہ میٹھے لہجے میں بات کرتا ہے تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا میرا ہمدرد کوئی نہیں. لیکن اصل اس کا باطن تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ ہائپر ہوتا ہے. جب وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے یا گند اچھالتا ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص آپ سے کتنا لائل ہے، کتنا مخلص ہے. ایک نئی ایڈمنسٹریشن نے یہ رول وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا کہ ودن برانچ سیٹ پہ 1 سال سے زیادہ کوئی بیٹھ کے کام نہیں کرے گا. ودن برانچ اس کی سیٹ چینج ہوگی. ہر ایک کو دوسری سیٹ کا کام سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اولیوٹی مشین آپریٹر 3 سال سے بیٹھا ہے، کیشیئر 1 سال سے کیش پہ بیٹھا ہے، اکاؤنٹس والا اکاؤنٹس پہ بیٹھا ہے، ریمیٹنس والا ریمیٹنس پہ. وہ کہتا ہے نہیں، شفلنگ ہونی چاہیے تاکہ اگر اللہ نہ کرے کسی دن کوئی چھٹی کرتا ہے یا لانگ لیو جاتا ہے تو کوئی بھی برانچ میں بندہ اس کے کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. بڑا اچھا آئیڈیا تھا. پھر ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہر بندے کو سال بعد بائی فورس لازمی چھٹی بھیجیں، کیونکہ اگر کوئی ورکر 3-4 سال سے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو سمجھیں وہ کچھ نہ کچھ چھپا کے بیٹھا ہے. جب وہ 1 سال بعد چھٹی جائے گا تو اس کی جگہ کوئی نیا آئے گا تو ڈگ آؤٹ ہوگا کہ وہ بیٹھ کے کیا کر رہا تھا. کیونکہ کسٹمر آئیں گے، کوئی نہ کوئی بتائے گا جی میرا یہ کام تھا، میرے اتنے پیسے تھے، مجھے اس نے یہ کہا تھا. ایک اور بات بڑی امپارٹنٹ انہوں نے کہا کہ اگر برانچ میں کیش شارٹ ہو رہا ہے، 2 کیشیئر ہیں، تیسرا ہیڈ کیشیئر ہے، اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو فوراً ان میں سے کسی ایک کو ٹرانسفر کر دیں. اگر اس کی ٹرانسفر کے بعد بھی گڑبڑ ہو رہی ہے تو سمجھ لے جو گیا تھا وہ ٹھیک بندہ تھا، اب گڑبڑ باقی 2 بندوں میں ہے. اور اگر گڑبڑ نہیں ہوئی اور وہ بندہ کسی اور برانچ میں گیا ہے اور مہینے 1.5 بعد وہاں سے کوئی کمپلینٹ آنی شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ امبیزلمنٹ کر رہا تھا، چیٹ کر رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا. اگر اس کے جانے کے بعد پھر وہی ماحول ہے، پھر وہی ویسا ہی ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ جو موجود ہے یہ سب اس کا کیا دھرا ہے. کیونکہ ہمارے ادھر ہم نے ایک کیشیئر کو پکڑا
عیسیٰ اس کا نام تھا. وہ بجلی کا بل کسٹمر سے لے لیتا 30 ریال، بل پہ بھی لکھتا 30 ریال، لیکن رجسٹر پہ 10 ریال لکھ دیتا اور اسی ٹوٹل کا ووچر پاس کر دیتا. اگلے بل میں ڈیوز آ جاتے. پھر ہر تیسرے دن ہمیں کاؤنٹر سے آواز آتی، کوئی پاکستانی کہتا یہ کہہ رہا ہے جی میرے 2 ریال کم ہے، کوئی کہتا میرے 5 کم ہے. زیادہ وہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی سے واردات کرتا تھا. تو ہم نے یقین کرتے تھے کیونکہ ہم کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے بینک میں. تو اتفاق سے جب بجلی کے 1-2 بلوں کی کمپلینٹ آئی، میں نے وہ رجسٹر دیکھا تو اس میں نے اوور رائٹنگ اور کٹنگ پائی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ ریکارڈ میں ٹیمپرمنٹ ہوئی ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ہم نے اسے بٹھایا، ہم نے اس سے پوچھا، اس نے صاف انکار کر دیا. اب ہم کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھے. ایک دفعہ ہمارے زاز صاحب تھے مینیجر، پارٹی ان کے پاس آ کے بیٹھی، چیک دیا. عبد الرحیم فراج کو کہا کہ جاؤ کیشیئر سے کیش لے کے آؤ. وہ کیش لے کے آیا. کیشیئر لڑکی احلام عمانی، اس نے پورے گن کے دیے. جب وہ کیش کیبن سے نکلا اور مینیجر صاحب کو دیا، انہوں نے عمانی کو پکڑا دیا. جو عمانی نے گنے تو 10 ریال کم. وزاد صاحب اٹھ کے آئے، کیشیئر کے پاس لڑکی کو کہا کہ یہ آپ نے جو کیش دیا ہے وہ پورا ہے؟ کہتی ہے ہاں مدیر پورا ہے. انہوں نے کہا اچھا جب کیش کلوز کرو تو دیکھنا. 10 ریال ہم نے کسٹمر کو دے دیے، وہ چلا گیا. کیونکہ انٹرنل میں کسٹمر کو انوالو نہیں کرتے، برانچ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. اب پورے معاملے کی چھان بین کرنی تھی. کیش دیکھا تو کیش پورا نکلا، ادروائز کیش 10 ریال کیشیئر کے پاس زیادہ ہونے چاہیے تھے. بہت پریشان ہوئے. اب عبد الرحیم کو بلایا، عبد الرحیم کو تھوڑا کریدا. ہم نے کہا تم نے کیش لیا، تم نے گنے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں گنے، یہ لڑکی نے مجھے دیا ہے. میں کیش کیبن سے باہر نکلا ہوں تو عیسیٰ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا عبد الرحیم لاؤ یہ پیسے میں گنتا ہوں، تم میرے لیے پانی لے کے آؤ. تو کہتا میں پانی لینے چلا گیا ہوں. واپسی پہ اس نے مجھے کیش دیا اور مدیر میں نے آپ کو دے دیا. اس لڑکے نے اس طرح اس میں سے 10 ریال نکال لیے. اب ہم نے اس لڑکے کو مینیجر کیبن میں ورکنگ آور کے بعد بٹھایا. اسے کہا اب بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے. پہلے تو نہیں مانا. پھر ہم نے کہا کہ ابھی آپ کے والد کو فون کرتے ہیں، پولیس کو ریفر کریں گے، کیونکہ برانچ میں پہلے بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے، اکثر کیش شارٹ ہوتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے. خیر اس کے والد کو بلایا، والد کے سامنے وہ مان گیا. اب ہم نے یہ کیا، ہم نے کہا ابھی ریزائن لکھو، تم بینک میں جاب کے قابل نہیں ہو. اس سے ریزائن لکھوایا، اس کی چھٹی کرا دی. جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں، اس ادارے کا اپنے باس کا اعتماد بحال رکھیں. یہی گولڈن ٹپ ہے. وہ کام نہ کریں جو دوسرے کرتے ہیں، وہ کام کریں جو کوئی بھی نہیں کرتا. جیسے میں نے چائے بنانے کا کہا تو میں نے چائے بنا دی، کیش پہ کہا تو وہاں بیٹھ گئے، اولیویٹی مشین کا کہا تو وہاں بیٹھ گئے، کاؤنٹر پہ کہا تو وہاں بیٹھ گئے، سیکنڈ مینیجر کا کہا تو اس کی لک آفٹر کر لی. اس طرح آدمی سیکھتا ہے. اور اعتماد نہ ختم ہونے دیں. جس دن آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا اس دن آپ کی ترقی کا عمل رک جائے گا. یہ چیزیں میرے پاکستان کاروبار میں بھی کام آئیں. ابھی میں مسقط میں ہوں،
وہاں سے اب انشاءاللہ والدہ صاحبہ کے ساتھ حج کی تیاری ہے. اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. کوئی بات بری لگی تو معذرت. اللہ حافظ.